أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا اور دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18واں روزہ ہے اور اب سے 2 دن بعد یہ جو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تھا یہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک عشرے کے بعد پھر ہم کورس پھر یہ رمضان المبارک چلا جائے گا۔ بڑی تیزی سے یہ گزر رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنا بھلا سوچ، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن سوچ میں تھوڑا بہت کسی کا اگر بھلا کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے جس سے ہم تمام تو لوگ جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم تمام تو لوگوں کے بڑے سوالات ہوتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے جی خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے۔
اکثر نا نور بھائی بڑے مختلف قسم کے خواب آتے ہیں, کبھی کبھی ایسے برے خواب بھی آتے ہیں کہ آپ کی ایک دم آنکھ کھلتی ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ میری طرح شکر ہے. آپ کو پتا ہے خواب کو برا نہیں کہنا چاہیے, یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور وہ پیرزادہ قاسم صاحب کی مجھے بات پھر اقبال کا خواب بھی ذہن میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں. تو پھر جو خواب دکھاتا ہے وہ اس کی تعبیر بھی عطا کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں تعبیر آپ ہمیشہ پوچھنی ہو تو اس بندے سے پوچھیں جو کہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو, تاکہ وہ آپ کو اچھی تعبیر دے گا. کیونکہ ایک بار آپ نے کسی سے بھی تعبیر لے لی تو پھر آپ اس تعبیر کے تابع ہو جائیں. خواب کو گوسپ نہ بنائیں کبھی, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. اور مجھے یاد ہے میں چھوٹا ہوتا تھا تو یہ بات پتہ لگا کہ جب سونے کو دل چاہ رہا ہوتا تھا نا تو امی نے اٹھانے آنا تھا کہ امی میں نے ایک خواب دیکھا, اور وہ میں انہیں سناتا جاتا تھا, اسی بہانے وہ لیٹنے کا سلسلہ وہ کہتی ہیں. لیکن پھر بھی یہ جو خواب کی جو ایک دنیا ہے اس کے کیا رموز ہیں, اور جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے, اور پھر اتنے سارے لوگ اس کی, یہ کون سا جہان ہے. بالکل, یعنی کہنے والے یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ سمجھے آدھا آپ مر جاتے ہیں نا, تو اب آپ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں, یہ بھی ایک ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر بدہضمی ہے ہو گئی آپ کو اور تبخیر اچھی نہیں تو اس سے بھی خواب آتے ہیں. وہ ہم نے چوسر میں بھی یہ پڑھا کینٹربری ٹیلز میں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں بھی آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. یس دیر لاٹ آف انرجیز, مطلب گیسز ہیں جو کہ میرے دماغ میں آپ کی پوری سی چیز تشکیل دے دیتی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں انٹویشنز بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو شخص جن کو ایک جیسا خواب ہے لیکن دونوں کی تعبیر مختلف ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپ کی شخصیات سے بھی بڑا فرق ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے اور اس دوسرے شخص کی شخصیت کیسی ہے. تبخیری خواب کون سا اور تعبیری خواب کون سا, یہ اب آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو آج میرے خیال اس سے جانیں گے ہم انشاءاللہ. بالکل جی, اور آپ لوگوں کی ہم کالز بھی لیں گے. آپ لوگ بھی اپنے خوابوں کی تعبیر اگر جاننا چاہتے ہیں یا اگر تھوڑے پریشان ہیں کسی سوال آپ کا ہو, آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو دعوت دیں گے ہم ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ کو, ہمارے ساتھ روز ہوتی ہیں, ریلیجیس اسکالر ہیں. السلام علیکم میمونہ آپا. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی ہیں. السلام علیکم جی نور بھائی. اور ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدوی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی کسی ہیں. اور ساتھ میں ہماری بہت ہی پیاری بہن جویریہ سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم جی. کیسے مزاج. اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی فیصل نقشبندی وہ بھی جوائن کر لیں گے تھوڑی دیر میں. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم تقی بھائی. السلام علیکم میمونہ آپا. السلام علیکم جویریہ. اچھا, یہ خواب جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ کہتے ہیں جتنے بھی نبی پاک اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تو ان سے کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی ہوتا تھا, جو وحی آتی تھی وہ بھی خواب کے ذریعے آتی تھی. ورنہ اصل میں جو خواب کی لٹرلی جو میننگس ہیں ذرا اس پہ پہلے بات کرتے ہیں. نور بھائی آپ سے ہم ذرا بسم اللہ کریں گے, مجھے بتائیں یہ خواب کیا ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا اچھا سوال کیا میری بہن نے کہ خواب کیا ہے. خواب کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر, کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ 11 ستارے, والشمس سورج, والقمر اور چاند مجھے سجدہ کریں لساجدین. اسی طرح ایک خواب ہے حضرت نبی علیہ السلام کا کہ آپ جب آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام کے خواب میں ہی ایک تذکرہ ہے کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا وہ گائے وہ سارا. لیکن خواب ہے کیا اصل میں, یہ سوال میں بتا رہا ہوں. پہلے نص قطعی سے ثابت ہو, خواب بھی ایک حقیقت ہے. نبی علیہ السلام نے خواب کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. کتنی قسمیں؟ 3. ایک ہے رحمانی خواب, ایک ہے شیطانی خواب, ایک ہے نفسانی خواب. رحمانی خواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے, اور ایک میں ہے کہ یہ 40واں حصہ ہے. نبی السلام کی احادیث کے مطابق آخری زمانے میں جو جتنے سچے لوگ ہوں گے ان کو خواب اتنا ہی سچا ہوگا. پھر ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. تو رحمانی خواب میں اب اس رحمانی خواب کے اندر بھی کائنڈس ہیں, یعنی اس کے اقسام ہیں. رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے, اس میں کبھی کبھی بشارتیں دی جا رہی ہوتی ہیں آپ کو, کبھی آپ کو تنبیہ کیا جا رہا ہوتا ہے, کبھی مستقبل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں, وہ بھی میں بتا رہا ہوں. اب یہ رحمانی خواب ہو گیا. شیطانی خواب میں جیسے کہ نبی اسلام کے کتاب الرؤیا مسلم شریف کے اندر حدیث میں, اس میں یہ کہ ایک شخص دیکھا کہ اس کی گردن کٹی ہوئی ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آقا سے فرمایا یہ خواب شیطان کی طرف سے. جب بھی تم اس طرح کا خواب دیکھو
تو اس طرح 3 مرتبہ تھتکا دو، جیسے اس میں خوف آپ پر ہوا، خوف طاری ہو جائے. جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں خواب میں کہ سینے پہ کوئی دبا رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے. اب جو نور بھائی نے کہا وہ نبی اسلام کی احادیث میں نفسانی خواب. جیسے خواتین دیکھ لیا کہ میں جو برباد ہو رہی ہوں اس میں میرا نن کا حصہ ہے، مجھے خواب میں اکثر نظر آتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو اس طرح کیونکہ وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کا خیال ہوتا ہے وہی آپ کا خواب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے، وہ نفسانی خواب ہے. کیونکہ آپ شعور کے لا شعور، اگر خیال بھی نیک ہوگا تو پھر خواب بھی نیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ بھی تو ہے نا. ابھی تو اکثر لوگوں کو مدینہ پاک نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ نجف اشرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں جا کے وہ جا نہیں سکتے تو اپنے آپ کو وہاں دیکھ لیتے ہیں. بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح جسم اور روح ہے نا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جب جسم سو جاتا ہے تو روح ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور آپ کی جو بات، آپ کتنا ہی پاکیزہ ہو تو آپ کی پاکیزہ روح آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں پہنچ نہیں سکتے. جو واسطے صاحب کہتے ہیں جو آپ کا خیال ہے وہی آپ کا حال ہے. وہی حال ہے. اچھا، خواب کے اندر کبھی مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی حال کے بارے میں، اور کبھی ماضی کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام خواب بچپن میں دیکھتے ہیں کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں، وہ بادشاہ بنتے ہیں، تو 11 بیٹے اور 11 بھائی ان کو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ کے ان کو سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح نبی اسلام جب جاتے ہیں صلح حدیبیہ پر تو کچھ صحابہ ہی کہتے ہیں کہ وہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا یہ تو بیچ میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں صادقین، میرے نبی کا قول سچا ہے، خواب سچا ہے. پھر اگلے سال، اگلے چند سالوں میں اللہ کے نبی فتح کے ساتھ جاتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. اللہ ہم بات اس سے پہلے کہ آگے بڑھے، میں نے لاون صاحب سے بھی صبح پوچھا تھا آپ کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں، کوئی گیم وغیرہ؟ یا میں نے کرکٹ کھیلی اور بولنگ فاسٹ یا اسپن؟ یا اسپن اور لیگ یا آف بریک؟ لیگ بریک. بالکل ٹھیک ہے جی. اب جائیے، یہ میں آپ کو ریزن بتاؤں گا. میں نے کہا خواب میں کہا آپ نے خواب میں تو نہیں دیکھ لیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا اس کا. اچھا جی آپ یہ جو ہم جن خواب کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہم نے بات کی کہ 3 قسم کے خواب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جن میں سب دیکھتے بھی. یہ جو خواب کی تعبیر ہے یہ کس سے پوچھنی چاہیے، اور کیا خواب کی تعبیر کا علم جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواب کی تعبیر کا علم ہے یہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا، لیکن اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں. ہر ایک سے، جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں بھی بات کی، خواب کی تعبیر ہر ایک سے لینا بھی نہیں چاہیے اور ہر ایک دے بھی نہیں سکتا. اس میں وقت، حالات اور بہت ساری چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں. امام ابن سیرین اس کے بہت بڑے عالم ہیں اور ان کی کتاب تعبیر الرؤیا بھی ہے. اس کے مقدمہ میں یہ لکھا ہے باقاعدہ انہوں نے کہ جو خواب پوچھ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ایمان میں کیسا ہے، اعمال میں کیسا ہے، اور اوقات بھی دیکھنے ہیں، اور جو بتا رہا ہے آیا وہ آپ کا مخلص ہے، آپ سے حسد تو نہیں کرتا، مس لیڈ ہی نہ کرتے نا، کہیں مس گائیڈ کرتے. اور تیسری وہی حسد کرتا ہے تو ظاہر ہے. اور خواب بتانے والا بھی امین ہونا چاہیے. ہاں، آپ کی بات کو بھی امانت رکھے اور آپ کے خواب کی تعبیر بھی امانت سمجھ کے دے. دیکھیے وہی جو ہے اس کی بھی ایک قسم خواب تھی جس میں حضرت ابراہیم والا بھی ہے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا غزوہ تبوک سے اس پہ لوٹتے ہوئے، غزوہ خندق کے بعد آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ نے احرام باندھا ہوا اور آپ عمرہ فرما رہے ہیں. تو جب آپ نے صحابہ سے یہ ذکر کیا تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے اس بات کو وہ نہیں کیا، سب نے تیاری شروع کر دی، اداس تو سبھی تھے. لیکن جب نہیں ہو پایا اور صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی، حضرت عمر فاروق تمام عمر اس بات کو یاد بھی کرتے رہے، افسوس بھی کرتے رہے، توبہ بھی کرتے رہے کہ وہ اس وقت جذباتی ہو گئے اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا دیکھا تھا. کیا انبیاء کا خواب سچا نہیں ہوتا؟ کیا انبیاء کا خواب اتنے قریب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیوں ہم آگے نہیں جا رہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں محمد سید سمی کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. سمی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ خواب ٹھیک ہے، مانتا ہوں یہ حقیقت ہے اور اس میں ایک بڑی سائنس بھی ہے،
لیکن کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کریں کہ یہ غربت کب ختم ہوگی, یہ پرابلم کب ختم ہوگی, یہ ابھی 75 سال میں یہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ جو ہم سب کے سامنے ہے. یہ سوال ہے آج کل آپ کو لگ نہیں رہا کہ ہماری حکومت وقت دیکھ رہی ہے اس وقت جاگتے ہوئے خواب ویسے, اور وہ خود پورے بھی ہوں, اللہ کرے. جی جی, میں آپ کے پاس ثقیف بھائی آپ کے پاس آئیں گے, آپ ان کا جواب دیجیے گا اور ساتھ میں پھر آپ خواب کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا. یہ درد جو انہوں نے پیش کیا بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ہمیں خواب کی دنیا سے نکل کر بیداری کی دنیا میں بھی کچھ حرکت, خواب کی دنیا سے نکل کر بیداری کی دنیا میں حرکت کرنے کی کوئی ضرورت ہے, کیونکہ خواب غفلت بھی تو ایک ہے نا جی, جس کی طرف علامہ اقبال نے کئی دفعہ اشارہ تو اس سے تو یقیناً بیدار ہونا ہے. لیکن چونکہ ہمارا ابھی موضوع علمی موضوع ہے اور وہ جو انسان رویا دیکھتا ہے, خواب دیکھتا ہے, اس حوالے سے ہے, تو اس میں بھی بہرحال ہمیں گفتگو کرنی چاہیے جو ہم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچا ہے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو جب پروردگار عالم نے پیدا کیا تو وہ چاہتا تھا کہ میں شناخت کروں اس دنیا کی, اپنی کائنات کی, کہ کائنات کیسے چل رہی ہے اور میرا اس کے اندر حصہ کیا ہے. اس کے بعد جب اس نے سوچنا شروع کیا اور آگے شناخت کے مراحل کو طے کیا تو پھر احساس کیا, اور یہ فلاسفہ نے اور عرفا نے اس بات کو لکھا ہے کہ محسوس کیا کہ 4 عالم ہیں, اسی عالم کے اندر 4 عالم موجود ہیں. ایک عالم ملک ہے, ایک عالم ملکوت ہے, ایک عالم جبروت ہے, ایک عالم لاہوت ہے, اور یہ سب کے سب ایک ساتھ چل رہے ہیں. ابھی ہم جس عالم کے اندر موجود ہیں وہ عالم ملک ہے, جو مادہ بھی چاہتا ہے, بدن چاہتا ہے, جسم چاہتا ہے اور شکل و حیت بھی رکھتا ہے. پھر کہا کہ ایک اور عالم بھی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, وہ عالم ملکوت ہے. اس کے اندر مادہ نہیں ہے لیکن شکل اور حیت موجود ہے. صحیح, جیسے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک شکل و صورت ہے, جنات کی شکل و صورت ہے, لیکن وہ جسم سے ماورا ہے, اس لیے وہ عالم ملکوت میں چلے جاتے. پھر ہے عالم جبروت کہ جس کے اندر شکل و صورت بھی نہیں ہے, وہ عقول کا مرحلہ ہے, وہ مجردات کا مرحلہ ہے. اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا عالم لاہوت کا کہ جس میں صرف اللہ اور اللہ ہے اور اس کے اندر کوئی اور نہیں. یہ سب کے سب ساتھ ساتھ ہیں. یعنی میں ابھی جو اس وقت موجود ہوں فَإِنِّي قریب بھی ہے, اللہ میرے قریب بھی ہے, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ابھی اللہ یہاں پر موجود بھی ہے, میرے شانوں پر کرامن کاتبین بھی ہیں, اور یہاں پر کتنے جنات ہیں اور کتنے ملائکہ ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایک ہی عالم کے اندر یہ ساری چیزیں. بھائی آپ کی بات کو نا اسی سے میں آگے لے کے چلوں گی, پھر خواب کی اس پہ جاؤں گی, لیکن مجھے بھی چھوٹی سی بریک لینی ہے. اور یہاں اقبال کو سمجھیں کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. عالم لاہوت. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, ایک خواب سناوا, ایک خواب سناوا, ایک خواب سناوا, پر نور فضاوا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. آقا دا ویڑا پلکاں دی دھاری, دل کرے گزارا اتے عمر میں ساری, کعبے دے چکر میں لے بج بج کے, میں حجر اسود چومیا رج رج کے, میرے سر تے رب نے کیتیاں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں. ایک خواب سناوا, ایک خواب سناوا, ایک خواب سناوا, ایک خواب سناوا. یا نبی سلام علیکہ,
रसूल सलाम अलैका। ओ सोहणिया गलियां विच रहमत रब दी, मेरे आका सोहणा गल सुनदा है सब दी। मेरे अमल दी चादर उत्ते दाग हजारां, किस मान ते ओ जा तेरे करम नू मारा। किड़े मुंह नाल बख्शिश मंगा, मैनू आंदियां बहुत हयावां। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। कदी आण फरिश्ते, कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ कलमा वाला वेड़ा, ओ करमा वाला वेड़ा, पलका नाल चुमदी जावा। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। ये यूसुफ सलाउद्दीन साहब की कॉम्पोजिशन और राहत फ़तेह अली खान ने इसको पढ़ा और बड़े ही जैसे वो लोरी और एक अंदाज बहुत ही अच्छा जवेरिया आपने बहुत और ही आज अच्छा तो पढ़ा। आपको पता है कि हम बात ही ख्वाब और ख्वाब की ताबीरों के हवाले से कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले तकी भाई ने हमें तकरीबन 4 आलम के हवाले से बात की। तकी भाई मुझे बताएं कि हम अरे लेकिन वो एक प्रोग्राम का ख्वाब भी तो देखा गया जो शायद अभी ऑनलाइन है। हाँ आगे जी वो प्रोग्राम के जो अभी ख्वाब की ताबीर थोड़ी सी दूर है, हम अपनी ख्वाब की डिस्कशन करते हैं। मुझे तकी भाई ये बताएं, अक्सर हम ये ख्वाब भी देखते हैं कि जैसे अगर हमारा अपना कोई प्यारा चला जाता है और फिर वो हमें ख्वाब में आके मिलते भी हैं और वो कोई ना कोई ऐसी चीज़, अगर हकीकत में कोई ऐसी चीज़ हो जैसे नहीं कब्र से मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग बता जाते हैं, वो कौन से आलम का ख्वाब होता है फिर? पहले जो मेरी बात चल रही थी मैं उसको थोड़ा सा एक जुमले के अंदर मुकम्मल कर दूं कि जो 4 आलम थे, आलम मुल्क, मलकूत, जबरूत और लाहूत, तो ये सफ़र इंसान कर सकता है कि आलम मुल्क से निकल के मलकूत की तरफ जाए। है अल्लाह ने दे रखी है मुल्क से लाहूत तक। इसीलिए तो आसिफ बिन बरखिया का वाक़या मौजूद है कि जो तख्त बिल्कीस को लेकर आ गए, तो ये इंसान के अंदर है सलाहियत कि वो सफ़र करता है। फिजिक्स भी शामिल है, क्वांटम फिजिक्स भी शामिल है, एवरीथिंग इज देयर। और दूसरी बात ये कि जो आम इंसान है और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो कोई ख्वाब आता है तो क्या हम उसको सच्चा ख्वाब मानेंगे, नहीं मानेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे, नहीं करेंगे। तो शरीयत मोहम्मदी के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करार दिया है कि जो ख्वाब तुम्हें किसी हराम की तरफ या तो दावत दे कि ये अमल अंजाम दे दो क्योंकि तुम्हारे लिए जायज़ है, तो वो हुज्जत नहीं है इंसान के ऊपर। इसी तरीके से अगर किसी वाजिब से वो मना करने के लिए ख्वाब आया है तो वो तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। शरीयत के दायरे के अंदर रह कर ही अमल करना पड़ेगा। और कभी कभार ऐसा ख्वाब आता है कि किसी इसको ज़हन में फौरन आप रख लें, इस यार्ड स्टिक को जो आपने बताया। जी बिल्कुल ठीक, वरना पता चल जाएगा कि शैतानी ख्वाब है, ये कभी भी रहमानी ख्वाब नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि कभी कभार किसी अजीज़ के बारे में कोई ख्वाब आता है कि उसको ये कैफियत हो गई या हमें जो है वो आइंदा ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब तक कि उसकी तायीद ना हो जाए उस वक्त तक उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर सैयद कुतुब ने अपनी किताब फ़ी ज़िलाल कुरान के अंदर सूरह यूसुफ के वाक़े के अंदर एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं कि वैसे मुझे भी ख्वाब पर भरोसा नहीं है। सैयद कुतुब कहते हैं कि मेरे भी जो ख्वाब आए हैं वो सब के सब सच्चे नहीं हैं, लेकिन एक ख्वाब मैं इसमें लिखना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने अपनी भांजी को मिस्र के अंदर इस हालत में देखा कि उसकी आंखों से खून जारी हो रहा था। तो मैंने उसी वक्त जाग कर ख़त लिखा कि क्या मिस्र के अंदर मेरी भांजी ठीक है, सब खैरियत है? तो वहाँ से जवाब आया कि उसकी आंख में खून आ गया है। और जो उसके अंदर कैफियत बयान की गई थी नहीं, वही कैफियत मैंने अमेरिका में बैठकर वैसे ही ख्वाब में देखा। तो इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता कि हो सकता है कि सामने वैसे इंडिकेटर होते हैं, साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं। और मौला मुत्तक़िय्यन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलाम है खुतबा नंबर 175 के अंदर, जिसमें शाह फरमाते हैं कि वल्लाहि लौ शिअतु अन उख़बिर कुल्ल रजुलिन बिमख़रजिही व मौलिजिही व जमी शानिही वलाकिन अख़ाफ़ु अन तकफ़ुरु फ़िय्या बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन अला इन्नी मुफ़ज़ीही इलल ख़ास्सा। फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर मैं चाहूँ तो हुज़ूर सरोए कायनात से जो मुझे इल्म मिला है उसकी वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि तुम में से हर एक कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है और क्या क्या कुछ करने वाला है। लेकिन मैं इसलिए बयान नहीं करूँगा कि कहीं तुम मुझ में गुम होकर रसूलुल्लाह को फरामोश कर दो।
الا وانی مفضیہ الی الخاصہ، لیکن میں اپنے خاص اصحاب کو، شاگردوں کو بیان کروں گا کہ وہ جان لے کہ آئندہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. اور اسی نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 73 کے اندر باقاعدہ مروان بن حکم کے بارے میں بیان کیا کہ تجھے حکومت ملے گی اور یہ فتنہ فساد حکومت کے اندر پیدا ہوگا. باقاعدہ یہ کلام موجود ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے جو خاص الخاص اصحاب تھے جیسے حبیب ابن مظاہر ہیں، میثم تمار ہے، رشید ہجری ہیں، کبھی کبھار آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے. جو کوفے والے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے، کہتے تھے ان سے بڑا جھوٹا کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملات تھے. مریم آپ یہ دیکھیں کہ یونیورس جو ملٹی ورس کا ہے تو یہ پیرلل ورلڈز بھی ہیں، یو نیور نو گے یہ کیوں ایسے. جی تو کالر بھی جی ہمارے ساتھ کالر ہے جی نجم عباس ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے خواب کے بارے میں. جی 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 پوچھیے. جی علامہ صاحب جو تشریف کر رہے ہیں، ابھی تقریر کر رہے تھے، میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میری والدہ کو انتقال ہوئے تقریباً 10-11 مہینے ہوئے ہیں. پچھلے محرم سے پہلے انتقال ہوا تھا. تو ہم لوگوں نے، یعنی میری بہن نے اور وائف نے، ہم نے خواب دیکھا ہے ہمیں، تو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کربلا محلہ میں دیکھ رہے ہیں کافی، اور وہ بڑی اچھی پوزیشن میں ہے اور نماز پڑھ رہی ہیں وہاں، اور مولا امام حسین کے روزے کے بالکل قریب بیٹھی بھی دیکھی گئی. شکر الحمد للہ. تو میں یہ خواب کی تعریف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ دیکھا ہے ہم نے صحیح کربلا میں. ماشاءاللہ جیسا خواب دیکھا ہے انشاءاللہ ویسی تعبیر ہو اس کی، اور مولا کے قدموں میں انشاءاللہ موجود ہوں. اور اس سلسلے میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، کہا کہ کچھ انڈیکیٹرز، الہامات ایسے ہوتے ہیں جس میں تم تفاعل بھی کر سکتے ہو اور تطیر بھی کر سکتے ہو، یعنی پازیٹیو بھی اس کو لے سکتے ہو اور نیگیٹو بھی اس کو نکال سکتے ہو. تو کوشش کرو کہ تم تطیر سے کام نہ لو، تفاعل سے کام لو. جب بھی کوئی حالات پیش آئے، اب ہمارے یہاں گھر سے باہر نکلتے ہیں کالی بلی نے راستہ جو ہے وہ کاٹ دیا، اب اس کے بعد خیالات آ رہے ہیں کہ اب تو میرے رزق اور روزی کے اندر پریشانی ہوگی، میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا. یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ کوئی بات نہیں، ایک مخلوق میرے سامنے سے گزری ہے، انشاءاللہ پروردگار اس کو جیسے رزق دے رہا ہے ویسے مجھے بھی دے گا. تو تفاعل کرنے کا حکم دیا ہے. انڈیکیٹر والی بات آپ نے بڑی اہم کہی. انڈیکیٹر آپ پازیٹیو اس کو سوچ سکتے ہیں، انشاءاللہ سوچنے کی کوشش کریں، اور جیسے آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا. خواب کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ کبھی خواب میں بیان نہیں تعبیر آتی ہے اور کبھی خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف نے 11 ستاروں کو جھکتے ہوئے دیکھا اور چاند اور سورج کو، تو ویسے ہی انہوں نے باقاعدہ پیش آیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندان والوں کو معاف کیجیے گا، تو خواب دیکھا تو اس کی پھر انہوں نے تعبیر بیان کی کہ تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا اور تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا. تو کبھی کبھار خواب سے ہٹ کر بھی تعبیر ہوتی ہے. صحیح. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں جی خالدہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی خالدہ، اللہ کا شکر. ٹھیک خالدہ جی، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی مجھے نا خواب آیا کہ میں نے نا کوئی پودے وغیرہ ادھر ہاتھ لگایا تو مجھے نا سانپ نے کاٹ لیا. اچھا. تو مجھے کافی پین ہوئی ہے، تو اتنی پین ہوئی جیسے مطلب ریل میں کاٹا ہے. درد آپ کو خواب میں ہوئی یا جب جاگی تب بھی درد قائم رہی؟ نہیں خواب میں رہی ہے اور میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو میری پین ختم ہو گئی. سبحان اللہ. جی ٹائم کیا تھا ویسے خواب کا، یہ بتا دیجیے. میں نے سورۃ ناس پڑھی ہے، میرے ذہن میں آیا کہ سورۃ ناس پڑھتے ہیں تو یہ نا زہر کا ختم ہو جاتا ہے سر. یہ بھی آپ نے خواب میں ہی سوچا؟ جی جی یہ میں نے خواب میں سوچا. اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے نا چیتے نے کاٹا ہے پچھلی پہ. تب بھی میں نے پڑھا ہے تو مجھے چیتے نے نا جیسے کاٹا نا تو میں نے آیت الکرسی شروع کیا تو مجھے اس نے چھوڑ دی ہے. اچھا سارے حل آپ کے پاس ہیں ماشاءاللہ. یہ ٹائم بتا سکتی ہیں خواب جو آپ نے دیکھے اس کا؟ جی جی یہ میرا ہوتا ہے تہجد کا ٹائم. تہجد ٹائم. اور جو سانپ نے کاٹا ہے وہ بھی میرا یہی ٹائم ہے. چل ٹھیک ہے جی. نور بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، رحمانی، شیطانی، نفسانی. شیطانی خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان کو تصرف ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر ان چیزوں کو منتقل کر دے. جس طرح غم کے اندر کیفیت ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا رسول اللہ کہ میں نے دیکھا میرا سر کٹا ہوا اور میں اس سے کھیل رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے. اس کا حل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یا وہ لوگ کہ جن کے حاسدین بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ معاملات بہت زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ ایک جادو بھی ایک حقیقت ہے نا، اس طرح کی ایول آئیز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص آیت الکرسی کا حصار کرتا رہتا تو ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ خالدہ بی بی نے جو بتایا اپنے 2 خواب
آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں؟ بالکل اس طرح اکثر یہ کیونکہ میں اولیاء کاملین سے تعلق رکھتا ہوں گھرانے سے الحمدللہ علیہ ثانی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھا یہاں بھی دو باتیں کیا کرتے تھے. کہتے تھے ہمیشہ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں سانپ یا تمہیں چھپکلی یا اس طرح کے موذی جانور نظر آئیں تو تم پر کسی دشمن نے حملہ کیا ہے. کبھی کبھی تمہارا وسوسہ ہوتا ہے کیونکہ تم اتنا نیگیٹو سوچ رہے ہوتے کہ وہ نیگیٹیوٹی تمہارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی کہ آپ کے حاسدین بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. چاروں کل پڑھ کے پوچھ لینا چاہیے جب آپ ایسا بہت زیادہ ہو. اس کے لیے مجرب عمل جو اولیاء کاملین کی طرف سے وہ 41 مرتبہ 41 times you are recite آیت الکرسی مارننگ اینڈ ایوننگ. آپ صبح شام جب آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک حالہ سا بن جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا ایک حالہ بن جائے گا، حصار کہتے ہیں. وہ نورانی حصار ہو جائے گا. اس کی بنا پر جس طرح بھی بات کی جا رہی ہے عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، ناسوت، تو ناسوت کے اندر جب فرشتے آ کے آپ کا حصار کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی پروٹیکشن ہو جائے گی کہ کبھی کبھی آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کو چوٹی نہیں کاٹتی مگر جاگتے ہوئے چوٹی کاٹ لیتی ہے. والسماء والطارق کے اندر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے 72 فرشتے انسان کی سیکیورٹی کے لیے مقرر کیے ہیں. اللہ اکبر. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے جی، ڈیرہ غازی خان سے ہیں ہمارے ساتھ شاہ جہان جی. السلام علیکم شاہ جہان جی. وعلیکم السلام جی. میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. جی جی میں یہ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، روزہ رکھ کے میں سو گیا تھا نماز پڑھ کے صبح کی. تو میں نے خواب میں دیکھا ہے جو اس سے میں زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو بادشاہ، عمرا، یہ لوگ جو ہے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے داجل کی ایک شخصیت ہے، شہر ہے داجل ہمارا خواجہ صاحب، خواجہ محسن صاحب، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی. تو ان نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں محمد اسلم کا بیٹا ہوں. تو کہتے کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا ابراہیم قبیلے سے ہوں. اچھا، کہتے ہیں وہ تو کامریڈ ہے، تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی کیسے اس طرف آ گئے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اللہ کا رسول تو سب کا ہے. تو وہ اسی صورت میں ہم بیٹھے تھے کہ ایک اچانک پیچھے سے بزرگ آتے ہیں، بہت لمبا سا قد ہے، سیاہ داڑھی ہے ان کی، اور سر جو ہے انہوں نے سفید امامہ رکھا ہوا ہے، اور مجھے میرے بائیں بازو سے پکڑ کے مجھے اٹھاتے ہیں کہ شاہ جہان اٹھو. تو اس عنصر میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 12 سال جو ہے بینک کی نوکری کی ہے، اور وہ میری بیٹی لیور ٹرانسپلانٹ اس کا ہوا تھا، وہ میں نے بس آ کے اس معاملات میں چھوڑ دی بینک کی نوکری، اور میں نے چھوٹا اپنا کاروبار شروع کیا ہے. تو میں تھوڑا پریشان تھا کہ کاروبار کی طرف آ گیا ہوں، بینک کی نوکری چھوڑ دی ہے، جو یہ نظام ہے سودی نظام، اس کو میں نے خیر بات کہہ دیا. تو وہ حوصلہ افزائی کے لیے آئے تھے. تو یہ اسی صورت میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ بزرگ ہے، انہوں نے مجھے دائیں ہاتھ سے اٹھایا، اور سارے وہ جو بادشاہ، عمرہ اور وہ بزرگ تھے وہ میری طرف متوجہ. اچھا شاہ جہاں صاحب، آپ کا دل کیا کہتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں تو؟ میرا دل بس میں اس لعنت سے، نجاست سے اللہ نے مجھے چھٹکارا دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی میمونہ آپا. واہ. ویسے بھی حدیث شریف میں ہے قلب المؤمن دلیل، ہے نا، کتنی بڑی ایک ذات خود، مومن کا دل خود قلب المؤمن دلیل ایک گواہ ہے، اندر سے آپ کو گواہی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی میرا دل کے اندر ہے، لوگ کہتے ہیں نا. اور وہ اصل میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے چونکہ اتنی بڑی قربانی دی، آج کل کون رزق چھوڑتا ہے، وہ تعویلیں نکالتے ہیں کہ بھئی بے روزگار ہو جائیں گے. اور اگر اس بات کے لیے چھوڑ کے بینک کے محسود سے بچوں اور کاروبار کیا تو یقیناً یہ جو بزرگان دین اور بڑے بڑے لوگ، اچھا دنیا کے بھی جو عمراء اور بڑے بڑے لوگوں کا آپ کے پاس آنا خواب میں عزت کی علامت، عزت کی علامت، کہ وہ جو پوزیشن والے ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں چل کر. ان کو جو ڈاؤٹ تھا کہ میں نے فیصلہ کیا، یہ لگتا ہے اس کی تقویت ان کو ایک اللہ تعالیٰ انہیں عزت، مرتبہ اور ترقی دے گا، اور ان کا رزق جو ہے حلال ہونے کی وجہ سے انہیں اطمینان اور سکون بھی حاصل ہوا اس کام میں. تو یہ ان کے لیے بہت اچھا. آپ بھی شاہ جہاں ہی ہوئے پھر تو شاہ جہاں صاحب، اتنا اچھا آپ نے فیصلہ کیا. نہیں، بہت عمدہ خواب ہے. نور بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے؟ ایک اور کالر ہے ساتھ.
मोहम्मद मक्की हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। नकी हैं जी। अच्छा मक्की हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। जी मुल्तान से बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? जी मोहम्मद मक्की बात कर रहे हैं ना? जी मोहम्मद मक्की बात कर रहा हूँ। ये आपका नाम किसने रखा था मोहम्मद मक्की साहब? हम जुड़वा हैं, एक भाई मेरा मक्की है, एक का नाम मदनी है। अल्लाह अकबर, वाह वाह सुभान अल्लाह। और आप लोग मुल्तान में पैदा हुए? जी मुल्तान से। क्या पूछना चाहेंगे भाई? अच्छा एरम को भी आवाज देके बुला लिया। जी तकरीबन 1-2 महीने पहले मैंने ख्वाब देखा है। ठीक है। ख्वाब में मैंने ये देखा है कि मैं खाना काबा की छत पे खड़ा हूँ और बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। और बारिश का मैं पानी पी रहा हूँ। वाह, बस फिर तो हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए। मक्की भाई आपसे जेलस हो रही है, आप इतना प्यारा ख्वाब देखकर एनवियस आई वुड से। बहुत अच्छा। आगे ख्वाब है या बस मुकम्मल हो गया? तो वही हो गया कि ख्वाब सुनावा। मैं जेलस नहीं कहूँगी, बट हाँ एनवियस में जरूर हुई हूँ। कितना प्यारा ख्वाब है। मोहम्मद मक्की मोहम्मद मदनी। जी मैंने पहले आपसे कहा था नए ख्वाब के अंदर बशारतें होती हैं। अब इंसान पर ये होता है उसकी कैफियत क्या है। उसकी कैफियत ये है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर दूर है तो ये ख्वाब इस तरह के होते हैं कि अल्लाह चाहता है कि बंदा मेरे करीब आए, उसके दर्जात बुलंद हों, और वो अगर वो उसमें गुनाह हैं मगर अल्लाह ताला हर बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। कुछ बंदे बहुत ज़्यादा महबूब होते हैं तो उनको इस तरह ख्वाब के ज़रिए करीब लाने के लिए किया जाता है, मज़ीद करीब। क्योंकि देखिए एक तो अल्लाह के घर के ऊपर खड़े हैं, बारिश खुद एक रहमत है, वो जो बाराने रहमत है आप वो पी रहे हैं, उससे सैराब हो रही है। और मुस्तकिल जो अस्कार वज़ाइफ जो कुछ कर रहे हैं उसको और मज़ीद कर दें। जैसे मैंने एक जुमला कहा था कि लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, मज़ीद शुक्रगुज़ार हो जाए। जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह शाह फरमाते थे, फजर की नमाज़ वो पढ़ता है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, और तहज्जुद वो पढ़ता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करे। तो आप तहज्जुद की तरफ आ जाएं, आप कुरान की तिलावत की तरफ आ जाएं, आप मुस्तकिल अस्कार और दुरूद पाक की कसरत शुरू कर दें, तो इससे दर्जात बुलंद होना शुरू हो जाता है। सही। चलें जी, मुझे अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अफ्तार का समा, और हम ख्वाब के वाले से बात कर रहे थे तो मुझे अमानुल्लाह खान साहब हमारे थे जो आर्टिस्ट हैं, उनसे एक बार इंटरव्यू हुआ तो वो बड़े कमाल के सोशल साइंटिस्ट थे। वो कहने लगे अमीर का ख्वाब अलग होता है और गरीब का ख्वाब अलग होता है। और बताने कैसे लगे, कहने लगे जैसे अमीर का बच्चा सुबह उठेगा ना, वो कहेगा मामा मैं वहाँ से मुड़ रहा था ना तो गाड़ी मोड़ी तो एकदम मरी आ गया, और फिर आगे गए तो न्यूयॉर्क आ गया। अब वो सुना रहे हैं, और साथ कहने लगे गरीब का बच्चा वो उठाएगी जा अम्मा मैं जाके तो खोते ने दर्द ही मार छटी में। तो वो वही, और वो इतनी बड़ी बात कह रहे थे उस पैगाम के अंदर। आई रिमेंबर मैंने इनका ये शो देखा है, मैंने इनका रिमेंबर एंड द वे ही सेड। हां वो क्या बात है, अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे अमानुल्लाह खान साहब। मैं कहती हूं ऐसे लोग जो कि लोगों के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट लाने का बाइस बनते हैं, अल्लाह पाक ने उनका भी बड़ा, उनको भी इस चीज का अजर तो देगा ही। अच्छा एक आप लोग आसानी का सफर एक शुरू होने वाला है, आसानी का सफर आप तमाम तो लोगों के लिए शुरू होने वाला है, जो कि इंशाल्लाह आप देख सकेंगे इंशाल्लाह हर हफ्ते की सुबह 11:05 पे, और इस आसानी की सफर जो शो जबरदस्त आ रहा है, और इतवार को भी आप देख सकेंगे एवरी सैटरडे एंड संडे सुबह 11:05 पे, और इस शो का नाम है दीन आसान। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम अपने ही अंदर सोचते रहते हैं या किसी और गलत बंदे से पूछ लेते हैं, जो कि हमें फिर ऐसा उसका सख्त जवाब देता है कि हमें लगता है शायद दीन बहुत मुश्किल है, लेकिन दरअसल तो दीन तो बहुत आसान है। और उस आसानी को मजीद वाज़ेह करने के लिए उसके मेज़बान होंगे हमारे मारूफ सैयद कासिम अली शाह साहब और मुबल्लिग़ दीन नईम भट्ट साहब होंगे उसमें, और दोनों हमारे साथ इस वक्त हैं लाहौर स्टूडियो में। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मैं चाहती हूँ जो हमारे नाज़रीन अभी देख रहे हैं, हम उनको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि रमज़ान मुबारक में ये ज़बरदस्त महफिल है, ये महफिल उसके बाद भी जारी सारी रहेगी, क्योंकि सुबह हर हफ्ते की सुबह 11:05 हफ्ते को भी और संडे को भी आप उनके साथ मौजूद होंगे दीन आसान के शो में। इस शो के हवाले से हमें बताइएगा प्लीज़। देखिए जी, ये अल्लाह का बड़ा करम और फजल है कि भट्ट साहब और मैं एक अरसे से हमारी दोस्ती थी, उसकी एक बड़ी खूबसूरत शक्ल जो हम ऑफ कैमरा कहीं बैठ के खैर की बात कर रहे होते थे और खैर के मैसेज को कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते थे, हमारा प्लान बना कि क्यों ना हम मिल के
بڑے سوال ایسے ہیں جو ایڈریس نہیں کیے جاتے، اور معاملات میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ایسی کہہ لیجیے کنفیوژن ہے جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور دین کو اگر باقاعدہ طور پہ قرآن اور حدیث سے پڑھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ دین بڑا آسان ہے. یہ تشریحات اور انسانی ذہن کی ملاوٹ نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. تو اس کا ہم نے آغاز کیا، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ اور اتوار، ہر ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ صبح 11:05 پہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. شاہ جی شرح کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں، غلط تشریحات سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شرح تو ہوتی ہے احادیث اور آیات کی. ہاں بالکل ٹھیک. تو بٹ صاحب سے گزارش کریں گے، بٹ صاحب جو ہے نا جی، بٹ صاحب جب بات کرتے ہیں نا تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. تو چلو پھر ہم بات کر کے دیکھتے ہیں. نہیں بھائی کیا کہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟ اب میں پہلے تو یہ دیکھتا ہوں کہ میری باتوں سے پھول جھڑتے بھی ہیں کہ نہیں. یہ نہیں ساری دنیا مانتی ہے الحمدللہ. بڑا اچھا کیا یار. اصل میں آپ سے تو پرانی دوستی ہے، پرانا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق. الحمدللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت، اللہ خوش رکھے. آپ کو بڑی مہربانی آپ کی. اصل میں چونکہ میں ابھی باہر بھی بات کر رہا تھا یہاں کہ پریکٹیکل زندگی اور ہوتی ہے، تخیلاتی زندگی تھوڑی مختلف ہے. تو دین نے جو ہمیں جو سبق دیا ہے نا، وہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دین ہم نے تمہیں اس لیے اللہ کہتے دیا تھا کہ تمہاری زندگی کو ہم آسان کر دیں. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں کچھ دین اس طرح سے بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل یہ تو ہے ہی نہیں، ہے تو نہیں، ہم کہاں جی، وہ کہاں جو ہم کہاں. تو ان باتوں کو محسوس کرتے ہوئے میں بڑی دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کچھ کام کیا جائے کہ جس سے لوگوں کو یہ جو ایک خوف ہے اس بات کا کہ دین کو مشکل چیز ہے، یا دین کو کوئی انوکھی چیز ہے، یہ تو بڑا آسان، بڑا ایزی ٹو رن ہے. تو وہ اس پہ پھر شاہ صاحب سے مشورہ کیا تو اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہم یہ لوگوں تک یہ پیغام دیں. تو ابھی تک کچھ پروگرام ہم نے رمضان کے حوالے سے کچھ یوٹیوب پہ بھی کیے، تو اس کی بڑی زبردست فیڈ بیک آئی. تو پھر ہم نے یہ کوشش کیا کہ بھی یہ بڑی جگہ پہ پہنچا جائے. تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اس سے. نہیں بھائی مجھے بتائیے، لوگ اس میں جو آپ سے اپنے مسئلے ہیں وہ کیسے شیئر کر سکیں گے؟ وہ لائیو کال کر سکیں گے؟ آپ لوگوں کو کوئی ہیش ٹیگ ہے؟ لوگ آپ سے کنیکٹ کیسے کر سکیں گے؟ بتا دیجیے. ہاں جی یہ بھی اہم بات ہے. ہم ابھی تو یہ جو رمضان میں ہمارا بہن یہ پروگرام ہوگا نا، اس میں تو لائیو کالنگ نہیں ہوگی، لیکن رمضان کے بعد جو ہم پروگرام کریں گے پھر اس میں بھی لائیو کال بھی ہو سکے گی، لوگوں کے سوال جواب بھی کریں گے انشاءاللہ. شاہ جی آپ کی بڑی ویورشپ اور لسنرشپ ہے، آپ اپنے جو آپ کے فینز ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے؟ دیکھیں میں نور بھائی سب سے آج کا اہم پیغام یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. اگر دور تک جانا ہے، یہ سفر جو ہے یہ بڑا دور تک کا سفر ہے. ابھی زندگی نظر آ رہی ہے، آخرت تک جانا ہے، قیامت کے روز تک پہنچنا ہے. دور تک جانے والا چھوٹا موٹا جھگڑا نہیں کرتا، وہ معاف کر لیتا ہے. اور یہ جو جملہ ہے نا کہ میں نے معاف کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا سا جملہ لیکن یقین کیجیے آپ کا بہت بڑا بوجھ اتار دیتا ہے اور آپ کے لیے اپنا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. بس یہ پیغام جو شاہ جی کا ہے نا، یہ پنڈی اسلام آباد اور پورے پاکستان تک پہنچنا چاہیے کہ عفو درگزر سے ہی کام لیں. اور نعیم بٹ صاحب کو اور قاسم علی شاہ صاحب کو ویلکم جی سما میں. یہ اتنے بابرکت لوگ نظر آئیں گے تو گرے کھلیں گے انشاءاللہ اور آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. وی وش یو آل دی لک سر، دعائیں بہت آپ کے لیے. بہت شکریہ شاہ صاحب اور بٹ صاحب جی. یہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کے آنے والے جزاکم اللہ بالخیر ترقی کے عروج تک. ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ جی خواب اور خواب کی تعبیر تھی، اور آپ لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں، آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کریں. ایک میں سوال آپ عنوان سے پوچھنا چاہتی ہوں. بچپن میں نہیں سنا تھا کہ اگر کبھی خواب میں خود کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کی عمر دراز ہوتی ہے. کیا یہ سچ میں ایسی بات ہے یا ماں باپ نے ہمیں تسلی دینے کے لیے بات سمجھائی تھی؟ وہ جو حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہم نے کوٹ کرنے کی کوشش کی کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آئے تو اس کے دو پہلو نکالے جا سکتے ہیں. ایک فعل بد ہو سکتی ہے، ایک فعل خوب ہو سکتی ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ فعل خوب نکالنے کی کوشش کیا کرو، حتیٰ ایک بڑا خوبصورت خیر کا پہلو تلاش کرو اور اس کے اندر پازیٹیو رہو کہ اس کے اندر بھی کوئی انشاءاللہ مذائقہ نہیں ہے. پروردگار انشاءاللہ ہماری زندگی کو طولانی کرے گا اور ہماری سختیوں کا آسان کرے گا. ایک یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک سامنے سے جو کافر آیا اور کفاران قریش میں سردار تھا، جب اسے پیغمبر کا معلوم کیا کہ تیرا نام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میرا نام سہیل ہے. تو آیا تھا کافر
ان کی طرف سے لیڈر بن کر آیا ہے اور ابھی گویا جھگڑے کی کیفیت اور جنگ کی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی. پیغمبر نے فرمایا تیرا نام ہی اتنا پیارا ہے سہیل تو سہول امرنا, خدا نے ہمارے کام کو آسان کر دیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو مشکل حالات کے اندر سے بھی وہ چیز نکالنا کہ جو ہمارے لیے پازیٹیو ہو, یہ بہت ضروری ہے. ہم کبھی اور سہیل کی معنی ہے آسان, آسان, چھوٹا, سہل. ہمارے سہیل احمد صاحب دیکھیں نا آسانیاں کیسی کرتے ہیں. واہ. تو اس خوبصورت انداز میں پیغمبر اکرم بات کیا کرتے تھے. اور جو تعبیر خواب کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ تعبیر خواب ہر ایک بیان نہیں کر سکتا. جی بالکل حکیم خطرہ ہے جان. جی بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر لکھا ہوا ہے کہ فلاں عامل ہے, فلاں جو ہے وہ بتانے والا ہے. تعبیر خواب ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتا. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بیان کرنے والا ہو وہ شریعت کا پابند ہو, واجبات محرمات اس کے وجود سے ظاہر ہو رہے ہوں کہ وہ نیک صالح ہے یا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ علم بھی, علماء کرام میں فرماتے ہیں یہ علم بھی عطائی ہوتا ہے, اکتسابی نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ ہم نے کتابوں کو پڑھا اور اس کے بعد حاصل کر لیا کہ اچھا اتنے بجے یہ خواب آئے گا تو اس کی یہ تعبیر ہے, اور اس حالت کے اندر یہ خواب آئے گا تو اس کی یہ تعبیر ہے. یہ اکتسابی نہیں ہوتا, یہ عطائی ہوتا ہے, پروردگار کی طرف سے نصیب ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں قاسم شاہ, قطع کلامی کی معذرت, جھنگ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں قاسم شاہ. جی السلام علیکم قاسم بھائی. وعلیکم السلام. ہے نا, کیسے ہیں؟ خیریت جی. اللہ کا شکر. ٹھیک, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا جی, میں یہ پوچھنا چاہوں, شارٹ کٹ کرتا ہوں, ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہوتا ہے. وہ مجھے نا میرے والد محترم فوت ہو گئے تھے, تو مجھے نا خواب آیا ہے 15 شعبان المعظم کی رات کو. جی مطلب اذان سے پہلے. وہ خواب اس طرح ہے کہ میں قبرستان میں ہوں اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد محترم کی چارپائی نا وہ پڑی ہے قبر کے اوپر, ایسے ہی پڑی ہے, اور وہ قبر چارپائی کے اوپر پڑے ہیں جس طرح کفن میں تھے. تو دور سے میں دیکھتا ہوں, میری طرف دیکھتے ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں, میں ان سے کوئی خیریت دریافت کرتا ہوں. میں نے کہا ابو جی آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ بولتے نہیں ہیں, مگر چہرے پہ مسکراہٹ لا کے مجھے کہتے ہیں, مطلب اشارہ کرتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں. میں پھر دوبارہ پوچھتا ہوں, پھر اسی طرح کرتے ہیں, پھر میری جاگ ہوتی ہے اور اذان ہو جاتی ہے صبح کی. تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا, اس کا ہاں, یا کچھ ان کو اپنے والد صاحب. ہاں, لیکن صدقہ خیرات ضرور کریں آپ یہ رمضان کے مہینے میں, کسی کے لیے کوئی جوڑا, کوئی رائے خدا میں, جیسی بھی آپ کو اچھا لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ جیسے آج جمعے کا دن ہے, میں نے پہلے بھی حدیث اسی پروگرام میں بیان کی تھی کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جاتا ہے, وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش کر دیتا. یہ خواب ہمیں اصل میں انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں, کہ ہمیں اشارے میں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو والد یا والدہ ہیں ان کا تعلق آپ سے ہے, روحانی تعلق. اور وہ ایسا تعلق ہے کہ جب بھی مشکل آئے گی تو آپ کو ادھر ادھر دیکھنا نہیں پڑے گا, آپ کی ماں اور آپ کے باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں, ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی. اب کرنا کیا, ان کے لیے اصال ثواب آپ کیا کریں. اصال ثواب میں ہم قرآن کی تلاوت ہے, آپ دوسرے فدیہ, اگر وہ ان کا انتقال ہو گیا, روزے ان کے باقی فدیہ دے دیں, درخت لگا دیں. جو غریب بچے ہیں ان کی کفالت اس طرح کر لیجئے کہ ان کے 1-1 سال 2-2 سال کے ان کو اڈاپٹ کر لیں اسکولس کے, کہ بھئی ان کی فیس ہم دیں گے. یہ غریب یتیم بچے جو بہتری ہو سکتی ہے, خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دینے والا ہے. تو خواب کی ہمیشہ اچھی تعبیر لیجئے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے وہ تم اہل علم سے پوچھو. اور اچھا, ہر عالم دین یا ہر مفتی یا ہر مجتہد خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا. یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. ہاں, آپ اس طرح کے خواب بتائیں گے تو آپ کو کم از کم اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. علماء سے رابطے میں رکھیے. یاد رکھیے گا, بیماری کے دنوں میں جو شخص ڈاکٹر سے رابطے میں رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے. فتنوں کے زمانے میں جو علماء کے ساتھ رہتا ہے اس کا ایمان بچ جاتا ہے. اور علیم جو ہوں وہ حلیم بھی ہوں ساتھ, تو وہ صحیح آپ کو زیادہ بہتر ہوگا. اور یا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب یہ جسمانی تعلق ختم ہوتا ہے نا جی, تبھی تو روحانی تعلق شروع ہوتا ہے. اچھا, پھر ہی تو آپ کا سلسلہ بنے گا. اسد حیدر, اتنا خوبصورت نام ہے. حیدرآباد سے ہمارے کالر, حیدرآباد سے اسد ہے, معاف کیجیے گا, حیدرآباد سے. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. ٹھیک. اسد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میم میں یہ بات کر رہا تھا, میرا خواب تھا کہ میں پرسوں رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرا ہے ایک بیٹا. جی جی. خواب میں 2 بیٹے دیکھ رہا ہوں, تو دوسرا بیٹا جو ہے میرا ہے نہیں, ایک ہی بیٹا ہے. 2 بیٹے دیکھ رہا ہوں, اگلی صبح میرا ایک بیٹا بیمار ہو جاتا ہے جو ہے. اچھا, وہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا, اور اللہ ہماری طرف سے آپ کو پیش کی مبارکباد. خیر کا پہلو ڈھونڈتے ہیں, کیا خیال ہے نا جی؟ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کریں اور اعلان کریں
کہ ہم تعبیر خواب بیان کرنے والے نہیں ہیں. ایسا نہ سمجھیے کہ جیسے ہمیں علم فقہ معلوم ہے یا علم عقائد کی حد تک کچھ معلومات ہیں تو اس کا مطلب تعبیر خواب بھی آپ ہم سے معلوم کریں اور کالز کریں بتاتے رہیں کہ یہ اس میں یہ ہوگا اور اس میں یہ ہوگا. آل راؤنڈر نہیں ہوتا کوئی ضروری ہو کے. جی, اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عطا ہوتی ہے, اور عطا کب ہوتی ہے وہ بھی سورہ یوسف کے واقعے کے اندر میں نظر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس سخت امتحان سے جو زلیخا کا اور ریاضت بھی ساری انہوں نے دے دیا, جس میں سارے دروازے جو بند تھے وہ کھلنا شروع ہوئے, اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ خوف خدا کو محسوس کرتے ہیں اور ایسی کیفیت کے اندر بھی اپنے اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ عطا ہوتی ہے. اور یہ علماء کرام نے بھی محسوس کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ بھی بیائی نہیں وہی واقع پیش آیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا, تو انہیں باقاعدہ الہام ہوا کہ اب تم اس قابل ہو گئے کہ تعبیر خواب بیان کر سکو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے. ایک صاحب تھے جو جانا چاہتے تھے سفر پر, کہا کہ میرے لیے تو وہاں پر بڑی آسانی ہے اور بڑا رزق وہاں پر موجود ہے, میں جانا چاہتا ہوں, آپ سے پہلے مشورہ لینا چاہتا ہوں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہے, ہم جو دیکھ رہے ہیں استخارے کے ذریعے اس میں تمہارے لیے فائدہ مند نہیں. وہ شخص پھر بھی یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں مجھے تو 100% فائدہ نظر آ رہا ہے, چلا گیا. جب وہاں سے واپس لوٹ کر آیا تو اتفاق سے مال و اسباب لے کر بھی آیا, کہا کہ مجھے تو کمائی حاصل ہوئی ہے, آپ سے ہم کچھ عرصہ پہلے آئے تھے معلوم کرنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے. امام نے فرمایا کہ ایک وقت کو یاد کرو, جب تم صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کر کے گھر پر واپس آئے تھے تو تم ایسا سوئے تھے کہ تمہاری فجر کی نماز چلے گئی تھی. یاد پڑتا ہے تمہیں وقت؟ کہا کہ ہاں وہ نماز مجھ سے قضا ہو گئی تھی. تو کہا کہ وہ ایک نماز جو تجھ سے قضا ہو گئی ہے, اگر دنیا اور آخرت ساری تجھے نعمتیں بھی دے دی جاتی, اس ایک نماز کی برابری نہیں کر سکتی. اللہ اکبر اللہ. اچھی گھوٹ کی سے ہمارے ساتھ کالر ہے عبدالسمیع بھٹو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام میم, نور بھائی سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بھائی جان عبدالسمیع صاحب, بابا کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. سر یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سر. جناب نور بھائی, میں نے آپ سے یہ صرف ریکویسٹ کرنی ہے, مدیہ میم کو بھی میں مالک شو میں دیکھتا رہتا ہوں, تو وہ مدیہ میم جو ہے تو وہ مجھے بہت دل کی اچھی لگتی ہے, پتہ نہیں کیوں, اندر کی صاف لگتی ہے. اور اپنی جو ٹھہراؤ آیا ہے سر نور بھائی, جی جی یہ آپ میں جو ٹھہراؤ آیا ہے یہ نسبت کے سوا نہیں آتا ہے. آپ کی کس بزرگ اولیاء سے نسبت ہے سر؟ اچھا کس بزرگ اولیاء سے نسبت ہے آپ کی خوشگمانی ہے بھٹو صاحب, آپ تو بہت ہی بھلے آدمی ہیں. اور اس میں چلیں یہ میں اس کی بالکل تائید کر دوں, بہت دل کی صاف ہے مدیہ, ماشاءاللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے, اور بہت بھلی ہیں. بہت شکریہ. مجھے میرے بھائی آپ کو خواب بھی تھا جو آپ نے شیئر کرنا ہے. ہاں بالکل جی بتائیں سمیع بھائی, جلدی بتا دیں سمیع بھائی. خواب شیئر کرنا ہوں سر. سر ایک میرا دوست ہے وہ مکے میں, اور خانہ کعبہ میں کھڑا ہے, کعبہ میں کھڑا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. اچھا جی. اور اوپر سے آواز آتی ہے الستو بربکم, تو میں نے نہیں کہا کہ الستو بربکم, اوپر سے آواز آتی ہے آسمان سے, تو وہ الستو بربکم کا معنی اس کو نہیں آتی ہے. تو ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے الستو بربکم یہ معنی کیا ہے, اس سے وہ بولتا ہے کہ جب عالم ارواح میں روح تھے تو اللہ پاک نے ساتھ کو کہا الستو بربکم کا سب تو یہ کیا یہ میں تعبیر کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے دیکھا خواب؟ میں ماشاءاللہ آپ کے دوست تو بڑے بھلے آدمی ہیں. ویسے میں پھر آپ ان سے جبھی ڈال کے ملیے گا ہماری طرف. میں تو انویسری میں اتنے لوگ اچھے خواب سن رہی ہوں. کیا میں تمہارا رب نہیں, سورہ اعراف کی آیت مقدسہ ہے. دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ مزید قریب کرنے کے لیے اس طرح کی بشارتیں دیتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی سبب سے اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ تنبیہ ہوتی ہے الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم یہاں ندامت کا تحفہ بھی مل جاتا ہوگا, مل جاتا ہے کہ تاکہ وہ قریب آ جائیں. کچھ لوگ ہمیشہ خواب, جیسے کہ اکثر لوگوں کو خواب آتا ہے کہ ان کے والد صاحب کو انہوں نے دیکھا, فلاں کو دیکھا, فلاں کو دیکھا. ایک خواب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اپنے ابا جی کو دیکھا, آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل میں نے دیکھا. کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر. نور بھائی اچھا, تو میں نے پوچھا تمہارا بھائی جو ہے وہ کس طرح اس کی زندگی تھی؟ کہنے کہ نہ نمازوں کا اتنا وہ پرواہ کرتا تھا, نہ وہ فلاں کام کرتا تھا, نہ اس کو دین کا اتنا شوق تھا. تو میں نے کہا یہ پھر شیطان کی طرف سے تمہیں خواب ہے.
تو میں یہ شیطان کی اطاعت، تم اس کے لیے توبہ استغفار کرتے رہو، اصالہ ثواب کرتے رہو. تو کبھی کبھی شیطان آپ کے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے، جیسے ہماری نیگیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے، جیسے وہی بات ہے نا کہ اگر ایک ہی خواب ہے لیکن دو مختلف لوگوں کی شخصیات پہ ڈیپینڈ کر کے اس کی تعبیر مختلف. اگر کوئی بندہ جو بالکل نماز اور پابند ہوتا کچھ بیمار ہو گیا، پریشان ہے، ہمارا گمان جا رہا ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا، صحیح ہے، لوگوں نے کہہ دیا تم پہ جادو ہو گیا. اب اس کو خواب کے اندر اپنے سگے رشتہ دار نظر آ رہے ہیں، کبھی کبھی سگا بھائی نظر آ رہا ہے، چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی. تو اب یہ ذہن میں لے آتا ہے کہ مجھ پر جادو، یہ معاملات ہیں، میرے سگے بھائی بڑے آپ کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ الخناس کا ذکر ہے. اچھا جی، یہ ایک موضوع آج ایک اور مجھے بڑا زبردست لگا کہ یہ تو سوچیں کہ جنت میں معمول کیا ہوگا ہمارا. سوچنے کی بات ہے نا، وہاں کیا کرتے ہوں گے سارے، ساتھ میں اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اچھا، فیصل حسن نقشبندی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی پہلے مجھے بریک لینی، بریک کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. حضرت خسرو کا خواب. نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگارے سر قد لال رخ سارے. پری پہ کر نگارے سر قد لال رخ سارے. سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. سراپا آفت دل بود. سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. رقیباں گوش بر آواز در ناز من ترساں. رقیباں گوش بر آواز در ناز من ترساں. سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم. سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرا. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرا. محمد شمع محفل بود. محمد شمع محفل بود. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. نمیدانم چه منزل
खुली आंखों हजरत गौस अली कलंदर पानीपती उनकी बुक्कल में देखा था, ये आलम में रोया नहीं है, है ना? ये जी खुसरो कह सकते हैं। अल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, खुश आमदीद हम कहेंगे फसी सोहरवर्दी भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर उम्मे राहील भी हमारे साथ हैं, और किचन में हमारी सबसे ज्यादा प्यारी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है काम कर रही है, जिम्मेदार, मोस्ट रिस्पांसिबल हमारी ट्रांसमिशन एग्जैक्टली ऑन एयर जाने से पहले ही ऑलरेडी पहले अपने किचन में काम शुरू कर देती हैं हमारी बहुत ही प्यारी नाजिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने का। नूर भाई थैंक यू, मदिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने वेरी वेल डिजर्व्ड। यू हैव स्टोलन द शो सिंपली देते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, ये मेरे लिए अल्फाज इतने कीमती अल्फाज हैं कि ये मैं कहती हूँ कि एक मतलब जो हमारा पूरा साल गुजरता है ना, वो अल्फाज आपको ना मोहब्बत और प्यार से। देखिए भाई, जो लोग अफ्तार तैयार करते हैं उनके लिए तो टिड्डो दुआ निकलती है ना। तो आज जो मैं बनाया है बहुत ही मजेदार फ्राइड सैंडविच है, और ये बड़े फिलिंग है, मतलब एक सैंडविच आपको जो है सब फिलिंग आप, क्योंकि इसमें लवाजमात बहुत सारे हैं। इसमें हमने बॉयल पोटैटो डाला है, इसमें हमने बॉयल चिकन डाला है, साथ ही इसमें हमने ऐड ऑन किया चेडर चीज भी। बॉयल एग नहीं है, बॉयल एग नहीं है, वैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, मर्जी होती है, या आप बिल्कुल इसमें आप जो आपको मर्जी है आप इसमें अज्जा, और बॉयल एग भी अच्छा लगेगा, बल्कि बॉयल एग इसमें आप साथ सर्व भी कर सकते हैं इसके। अच्छा, हरी प्याज है, हरी मिर्च है, इसमें आप आपकी मर्जी, ऑप्शनल है, अगर आपने हरा धनिया डालना है तो डाल दें, वरना नहीं। काली मिर्च, नमक, मेयोनीज, ये सब ऐड करके आपने एक जो है ना इसका मिक्सचर बना लेना है, और उसके बाद ब्रेड लेना है, ब्रेड के साइड्स कट करने के बाद उसमें फिलिंग करनी है, फिलिंग करने के बाद आपने एग लेना है, सीजनिंग करनी है, सीजनिंग के आप उसमें ब्रेड क्रम्स लगा के इसे शैलो फ्राई करें, नॉट हेवी फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। सही सही। ये देखिए आज नूर भाई वाला क्या सीन है, और ये आपने वो जरा ब्राउन सा भी किया उनको, जी जी जी, बड़ा अच्छा। अब ये क्या साथ, ये कटलेट्स का कोई, ये मैंने क्योंकि जो बच गया था, बच गए थे तो मैंने कहा क्यों नहीं डबल रोटी जो थी। अच्छा, आपके खानों की सारी सर्विंग जो है ना बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है हमेशा, या गाजरें या ग्रीन प्याज या ये बड़ा अच्छा है ना। और ये मैं थैंक्स कहूँगी शैलीन का कि उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि हमेशा ना एग्जॉटिक तरीके से इसको जो है ना आपने पेश बरकी कुमकुम नहीं नजर आ रहा है। एग्जॉटिक तो हर रेसिपी में एग्जॉटिक हो गई। अच्छा जी, साथ चटनियाँ भी हैं, ये केचप भी है, ये गालिबन इमली की चटनी है, ये पुदीने की चटनी है, और फ्राइज भी साथ। लेकिन दिल को कुमकुमाने के लिए जो आज हमारा मशरूब है, आप जो हमारा मशरूब है जरा वो तो देखना, इसके बारे में आपको बताते हैं। और हम बनाने वाले रूह अफ़ज़ा लेमन, वो कैसे बोलते हैं हमारे नूर भाई, वो राहत जाम, वो एक रूह अफ़ज़ा राहत जाम। क्या बात है, वाकई रूह अफ़ज़ा जो है वो रूह को, दिमाग को आपको ताज़गी देगा, रिफ्रेशिंग एनर्जी। और आज जो हम लेमन रूह अफ़ज़ा बनाने वाले हैं, इसमें बर्फ जरूरत पड़ेगी, और साथ ही हम इसमें पानी ऐड ऑन कर देंगे। इसकी तो बहुत रिफ्रेशिंग। अच्छा, आप बना रही हैं लीमू रूह अफ़ज़ा, लेमन रूह अफ़ज़ा, नींबू रूह अफ़ज़ा, और ये बड़ा ही मतलब और रिफ्रेशिंग जो है ना ये हो जाता है। इसे हम रूह अफ़ज़ा स्कंजवीन भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी कह सकते हैं। और इसमें हम वैसे बाकी वो भी बड़ा मजा, एक तो होता है कि आपने रूह अफ़ज़ा बनाया ऊपर से लीमू डाल दी, एक होता है शिकंजवीन बनाई, में सिर्फ शिकंजवीन होती थी, अगर याद हो आपको, शिकंजवीन होती थी, उसमें दूध सोडा भी, लेकिन एक होता है आप शिकंजवीन के ऊपर रूह अफ़ज़ा डालते हैं, एक होता है रूह अफ़ज़े के अंदर लीमू निचोड़ दें, वो टिंज आ जाए उसकी। जी, दोनों के टेस्ट डिफरेंट है। हाँ, गर्मियों के रोज़। अच्छा जी, इसको अब हम ब्लेंड कर देंगे। लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है स्लश सा बन जाएगा, क्योंकि बर्फ आपने काफी डाली इसमें, है ना? क्योंकि इसमें हमने बर्फ भी ऐड किया है, और ये इतना मज़े का लगता है पीने के बाद, बहुत ही एनर्जी भी देगा, रूह अफ़ज़ा के साथ एनर्जी भी, साथ में वैसे मैंने बताया कि आपके दिमाग को एनर्जी भी चाहिए होती है, तो ये उसको भी एनर्जी देके, बाकी ये जो स्लश वाला जो सीन है ना वो बिल्कुल बन गया। अच्छा, तकरीबन भी ये जो मशरूब है ना 110 साल पुराना है, और तकरीबन 35 से ज़ायद ममालिक में ये बड़े इजीली अवेलेबल भी है, और कुदरती जड़ी बूटियाँ और जो फलों का अर्क है ये उससे मिला के इसको बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, और रिफ्रेशिंग एनर्जी आपको बिल्कुल हासिल होगी, इफ्तार हो या सहरी हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की हम सब की तरबियत में, नौने हाल मैगजीन, सारा जागो जगाओ, वाह, हकीम मोहम्मद सईद शहीद, अल्लाह ताला
दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और देखें वो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा किसी की तालीम में अगर वक्फ करें जी जी, आप बच्चों को उनके एजुकेशन के तौर पर इनको आप अडॉप्ट कर लें, आप स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर लें। मदीनतुल इल्म जो हज़रत ने बनाया जो यूनिवर्सिटी, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। दिस लुक्स, ये जो स्लश लग रहा है, बर्फ हो ना तो मज़ा आता है, क्योंकि आप वैसे भी जब आप इफ्तारी के लिए वेट कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी बर्फ वैसे ही पिघलना शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि लीमू वैसे तो सजावट के लिए होता है, जब पीने लगे इसको अंदर बेशक डाल लें ताकि बिल्कुल, ये मैं यूजुअली इस तरह करती हूँ कि कभी भी इस तरह का कोई ड्रिंक बनाती हूँ तो लींबू जिस तरह रह भी जाए ना, जिस तरह मैं अलहदा से भी किसी ग्लास में डाल के रख दूं, उसे कम से कम आप 2-3 घंटे रखें तो उसका अर्थ जो है उसमें आ जाएगा, वो और लतीफ हो जाएगा। ये तो बाकी उम्र राहिल तो बताएंगे ना कि क्या कितने फायदे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। इतना जबरदस्त एक सैंडविच ऊपर से लीमू अफ़ज़ा जी, बिल्कुल मतलब ठंड पहुंच जाएगी हर तरीके से आपका ना। चले जी, डॉक्टर मिराहिल जो हमारे साथ मौजूद है तिब्बे नबी में, आपको मालूम है कि डॉक्टर मिराहिल हमेशा हमें रोज़ आके कुछ ना कुछ बहुत मुफीद चीज़ बताती हैं, और वही बात है ना कि उस पर अमल करके किसी का भला हो जाए तो इनके तवस्सुस से हमें भी कितनी दुआएं मिल जाएंगी। जज़ाकल्लाह, मुझे इजाज़त दें, हमें अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। ये जितना अच्छा ये लोग डिपार्ट करते हैं ना, ऐसे हमारे यहाँ इख्तियारात की मुंतकिली होनी चाहिए पाकिस्तान में। ऐसे अच्छे तरीके से रुखसत करें, एक दूसरे को दे, खुशी खुशी जाएं, खुशी खुशी रुखसत करें, अवामी मैंडेट का आराम से एहतराम करें, मतलब ये सबको ये बस अवामी मैंडेट हो, लेकिन हाँ अवामी मैंडेट हो। हाँ जी, चले जी, आज हम क्या जी बना रहे हैं जी? आज हम बात कर रहे हैं तिब्बे नबी में कस्त की, कस्त शीरीं, कस्तुल बहरी, उर्दुल हिंदी जिसे कहा जाता है। एक दफ़ा नबी पाक का गुज़र हो रहा था रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि ख़वातीन जैसे ग्रोह बैठा हुआ है और वो जैसे बच्चों को टॉन्सिल्स आते हैं, बच्चों को गले को अंदर हाथ डाल के अंगूठे से टॉन्सिल्स को फाड़ रही थी। ये पहले ज़माने में ऐसे टॉन्सिल्स जो होते थे उसका तरीका यही था सही करने का कि उसको हलक में हाथ डाल के अंगूठे से फाड़ दिया जाता था, वो पस निकल जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आए तो उन्होंने हज़रत आयशा से कहा इन औरतों से को अपने बच्चों को तकलीफ़ ना दिया करें, और जब इनके टॉन्सिल जैसे हो जाएं, गले आ जाए या सर में दर्द हो तो कस से इलाज करें। अच्छा। और उसके बाद से ये मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा मतलब ट्राइड और टेस्टेड है कि मैं अपने क्लिनिक में जो टॉन्सिल्स के पेशेंट्स हैं उनको हमेशा कस्ते शीरी इस्तेमाल करवाती हूँ, और बगैर ऑपरेशन के जो टॉन्सिल्स हैं वो सही हो जाते हैं। ये आप मिक्स कर बनाएंगी कुछ दवा? अच्छा, इसमें ये कि जब टॉन्सिल्स के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये इसकी जड़ है। कस जो है 2 तरह की होती है, कस्तुल बहरी और कस्तुल हिंदी। जो हिंदी होती है, उर्दुल हिंदी होती है, वो डार्क होती है, थोड़ी सी हैवी होती है, बिटर ज़्यादा होती है। इलाज के लिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉन्सिल्स के लिए या सर दर्द के लिए, बीमारियों के लिए। जो कस्तुल बहरी जैसे ये थोड़ी सी वाइट है, इसको जो ये थोड़ी माइल्ड होती है, हम कहते हैं अनवांटेड हेयर्स के लिए या स्किन के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, टॉन्सिल्स के लिए इसका तरीका इस्तेमाल किया है कि सिंपल ये जो लिया आपने, तो पानी ले लें, और जो तिब्बे नबी में बताया गया आपको अपने पानी से घिसना है, पानी के साथ इसको घिसना है, थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा, और वो जो है नाक में अपने ड्रॉप्स डाल देने। अच्छा। और इसके अलावा इसका आपने पाउडर बना के इसको हल्का सा भून के इसको शहद में मिला लीजिए, और ये बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 से 4 दफ़ा चटाएं तो उसके टॉन्सिल्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हील करने लगते हैं? बिल्कुल, ये जो नेचुरली जो हो जाते हैं गुदूद हैं जो बढ़ जाते हैं, जिसको ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है, ये सिर्फ इसके खाने से वो खत्म हो जाता है। मतलब ठंडे से परहेज भी करें, खट्टी चीज़ों से। बिल्कुल। और इसके अलावा सर में दर्द है तो इसको सिर्फ आपने नाक में डाल के जो है, मतलब कतरे जो है इसके नाक में डाल लें। अच्छा, एक बहुत ही फायदेमंद जो चीज़ है इसकी, वो अनवांटेड हेयर्स के लिए, हमारे यहाँ बच्चियाँ, अब तो खैर लड़के भी करवाते हैं कि लेज़र होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो ये भी तिब्बे नबी का नुस्खा है कि आपने लेना है कस्ते शीरी, आपने लेना है इसमें सुरंजान, और ये सुरंजान तल्ख है, और ये अजवाइन खुरासानी है। इन तीनों को जो है आपने हम वज़न लेके पाउडर बना लेना। इसका पाउडर बना के मिक्स, आपका पाउडर बना के आपने रख लिया। अब जो भी आपने हेयर रिमूव किए हैं, चाहे लेज़र से किए हैं, चाहे किसी भी तरह थ्रेड से किए हैं, आपने थोड़ा सा पाउडर निकाला, आपने पेस्ट बनाया पानी के साथ, और उस जगह पे लगा लिया एज अ मास्क। 10 मिनट आपने रोज़ाना लगाना है, बिल्कुल पतला सा लेप करके। और जब आपने बाल तो एक दफ़ा साफ़ किए हैं, जब आप ये लगाते जाते हैं तो आपके जो अनवांटेड हेयर्स वो नेचुरली ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है बालों को नेचुरली ख़त्म करने के। सही। और उनमें जो हमें एकदम लेथार्जिक हम हो जाते हैं, बड़ी सुस्ती और काहली से होती है, उसका अच्छा, उसके लिए भी इसका बड़ा अच्छा नुस्खा है कि कस्ते शीरे के लिए बताया कि जो अपनी बॉडी सुस्त हो जाती है। इसके अलावा जिनको ना बलगम की जिनको ज़्यादती होती है वो थोड़े डल रहते हैं जी, बेचारे वो सर का भारी रहता है। उसके अलावा उनका हाफजा कमज़ोर हो जाता है, उनको भूल हो जाती है। इन तमाम चीज़ों के लिए आपने
कस्तूल बहरी लेनी है, परफ्यूम लेना है, परफ्यूम के नाम से आता है, और ये अकरे करहा है। अकरे करहा जो है, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जिनकी ज़बान साफ नहीं होती, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लाहौर में तो अकबरी मंडी से मिलेगा, कराची में कहाँ से मिलेगा ये? कराची में तो बड़े आराम से एम्प्रेस में भी मिलता है, लियाकताबाद में, यहाँ पे बहुत सारे जो ना हर्बल स्टोर्स हैं। अच्छा, इन तीनों चीज़ों का आपने हम वजन लेना है, तकरीबन 2-2 चमचे लिए, और इसको आधा लीटर पानी में डाल दिया और इसको पकने रख दिया। जब पानी इतना पक के आधे से भी कम रह जाएगा तो आपने इसमें जैतून का तेल या तिल का तेल डालना है और खूब पकाना है। पानी पूरा जल जाएगा, पानी जल जाएगा, इन तमाम चीज़ों का अर्क उसमें निकल आएगा। ये तेल आपने संभाल के रखना, सर पे भी लगाना है। ये जो आपको भूलने की बीमारी है, सर भारी रहता है, जिस्म सुस्त रहता है, उससे ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर बॉडी सूजनी है, स्वेल हो जाती है किसी भी वजह से, बहुत से लोगों को मसला होता है, तो उस जगह पे आप इसकी मालिश करेंगे तो आपकी स्वेलिंग खुद ब खुद कम हो जाएगी। कि अक्सर ख़वातीन के पाँव में, टांग में, और वो पीछे वो क्या कहते हैं, उंगलियों में बहुत स्वेल कर जाती है, पैर बहुत बैठे बैठे पैर सूज जाते हैं, बैठे बैठे बॉडी स्वेल कर जाती है। कुछ लोग जैसे उस पे स्टमक पे जो है वो वरम आ जाता है, हाँ, गले में वरम आ जाता है। तो जो भी आपकी बॉडी का स्वेल, जिनकी तबीयत बलगमी हो उनके लिए ये बढ़िया तो है, उनके लिए तो आपको चेस्ट पे भी लगाना है, सर पे लगाइए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। अच्छा, और मुझे लोगों को नींद की वो प्रॉब्लम होती है, इसमें भी ये इफेक्टिव है। नींद में भी देखिए, आपको जब सुकून देगा, इसमें जो तमाम चीज़ें हैं ये आपके सर को, आप जब सर पे लगा रहे हैं इसको, नींद के लिए आपको गर्दन के पीछे भी लगाइए। उसके अलावा जो अपना लेवेंडर होता है, इस्तफदोस होता है, वो बेस्ट है नींद के लिए, या खसखस का तेल होता है, वो आप इसे थोड़ा सा ऐड कर लीजिए तो ये नींद के लिए बेहतरीन है। आप सर पे लगाएं या कनपट्टी पे लगाएं और पैर के तलवों पे ज़रूर लगाएं। सही, और बच्चों को भी लगाएं। बिल्कुल, बच्चे जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उनको तो लाजमी थोड़ा सा दूध में खसखस का तेल डाल के पिला दिया करें और पैरों पे उनके खसखस का तेल लगाया करें। जब उनके पैरों की मालिश होगी तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल छोटे से लूर भागते हैं। इंसोम्निया के जो मरीज हैं वो खसखस भिगो के भी रखे और वो पिए तो उससे भी नींद बड़ी। या उसका जो अपना सेब के जूस में उसको मिक्स करें और थोड़ा सा दूध मिला के पी ले तो फौरन नींद आ जाती है। कितनी मजेदार। नींद से याद है, हमारी अम्मी अल्लाह बख्शे कहती थी नींद तो सूली पे भी आ जाती, मैं कह जी उससे तो आ ही जाती, लेकिन वो उनका मतलब था कि वो फिर भी आप देखते जा नींद आए ना, फर्श हो सख्त हो, फिर वो बात सही है। लेकिन कुछ लोगों को वाकई बड़ा मसला होता है नींद का, वो बेचारे लड़ते रहते सारी रातों को, नींद नहीं आती। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो लेटते हैं और लो जी फराटे की बात भी आती है। वो बहुत खुशनसीब है, बहुत बड़ी खुशबूती है जी, कितनी बड़ी मैं कितनी नेमत है जो बंदा सोता है, लेटता है, उसको फौरन नींद आ जाती है। कुछ लोग बेचारे घंटों लेटे रहते हैं और सोचे पीछा नहीं छुड़ती, नींद नहीं आती, तो फिर उनके लिए बड़ा ये तेल लगाएंगे तो बहुत सुकून मिलेगा। और जब पैरों पे, तो वैसे भी पहले भी बात हुई कि पैरों को धो के सोना शुरू कर दें। जब आपका पैर साफ होगा आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा, बॉडी लाइट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच जी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जागने वाले को महरूम दो आलम रखा, सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। अल्लाह, क्या प्यारी बात है। आपको जो जगाया था, जिन्होंने जो नहीं जगा रहे थे वो वाकिफ से कि आप कहाँ हैं। अल्लाह फसी भाई, इससे पहले हम ब्रेक पे चाहेंगे 1.5 मिनट है, कुछ साथ हम दरूद पाक पढ़ते हैं मेरे ख्याल 1.5 मिनट तो क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, शुरू करें आप। जी जी। सरकार मुझे को अपनी पनाहे अता करो,
کی مجھے کو نگاہیں عطا کرو اپنے کرم کی مجھے کو نگاہیں عطا کرو ہو جائیں بارگاہ خدا میں جو ہو جائیں بارگاہ خدا میں جو واریاب محبوب ذوالجلال وہ آہیں عطا کرو محبوب دل دو وہ جسے میں عشق تمہارا ہو جاگزیں جو تم کو دیکھ لے وہ نگاہیں عطا کرو جو تم تک تمہارے ہی جیر میں تڑپے گا یہ ریاض کب تک تمہارے ہی جیر میں تڑپے گا یہ ریاض تم تک پہنچے ہو جن کی وہ راہیں عطا کرو تم تک پہنچے ہو جن کی وہ راہیں عطا کرو اج سکھ متراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس کھنیریے لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا نے لایاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں
سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگ تن جو چڑیاں اے فیض ریاض علی ماشاءاللہ جدوں تیرا غلام کہاں میں یوں خوف کسے دا کھاواں میں جدوں تیرا غلام کہاں میں یوں خوف کسے دا کھاواں میں تیرے ہندیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ چشم بدور ایک بالکل فصیح بھائی جب بھی پڑھتے ہیں تو ایک جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج 18 روزہ جو ہے وہ بس اپنے کچھ ہی لمحوں کے بعد جی اپنے وقت کے مطابق اختتام کو پہنچ جائے گا اور ابھی بہت ساری جگہوں پہ تو روزہ کیونکہ میں پاکستان میں دیکھوں تو روزہ افطار ہو چکا ہے میں لاہور کی بات بھی کروں اسلام آباد میں ہر جگہ ہو گیا ہے اور آپ نے نوٹ کیا نور بھائی مطلب ہر سال لگتا ہے کہ اس سال رمضان اور زیادہ سہل ہو گیا ہے اور بہت تیزی سے گزر رہا ہے نہیں تیزی سے تو ہمیشہ ہی وہ یہ تو ایک رہتا ہی ہے ایسے بالکل ہاتھ سے ریت کی طرح سے نکل رہا ہے بلکہ جو جنہوں نے چلے جانا ہے وہ چلے بھی گئے ہماری خوش بختی یہ کہ یہ ہمارے حصے میں آ گیا اور جتنے بھی وقت گزرے وہ بس اللہ تعالیٰ کی وہ کیا کہتے ہیں خیر خیریت سے گزرے خیر خیریت سے ادب کے ساتھ گزرے بالکل جی اور آج تیسرا جمعہ تھا ہر جمعے کو میں ویسے ہی بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمام تر مساجد امام بارگاہوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا کیونکہ اتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جمعے کے تو اللہ کا شکر ہے تیسرا جمعہ اور اللہ کرے جو پھر آنے والا جو جمعہ وہ بھی بخیر و عافیت گزرے اور ہماری تمام تر مساجد امام بارگاہ جہاں پر بھی مسلمان ہمارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا اس جگہ کی اسپیشلی حفاظت فرمائے اور ان کو دہشت گردوں سے بچائے اور اس پہر میں یہ بات ابھی ہم کر رہے تھے تو ضرور میں کہوں کہ وہ جو ہے نا ارشاد کے پڑھنے دا تو مان کری نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متے روڑ دوے دودھ کڑیا تو یہ جو ہے نا جی آپ کبھی غور کیجئے گا کہ تاریخ میں جتنے لوگ جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے کوئی بھی ان پڑھ نہیں تھا تو یہ جو بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ وہ علم ہی پردہ بن جاتا ہے اور علم ہی ایک اجزا بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے علم کا غرور جو آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے عجز اور انکساری ہی ایک بہت بڑی دولت ہے اور آج سحری میں ہم نے اس حوالے سے بات بھی کرنی ہے فصیح بھائی آپ کلام بھی اور سلام بھی اور پھر دعا بھی وہ آپ سے یہ سب یہ کہتے ہیں کہ ذرا دعا کو جیسے جیسے مغفرت کا شرط تھوڑی طویل بھی ہو تو بڑا اچھا لگے تو بسم اللہ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن
چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوۂ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مقلد ہوں احمد رضا کا ریاض، میں مقلد ہوں احمد رضا کا ریاض، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے یا الہی یا الہی صدقہ زہرا یہ سلام آجزانہ ہو۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، رمضان المبارک کی ان مقدس و بابرکت گھڑیوں میں
ہم پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار عالم ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. پروردگار عالم تیرے محبوب کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, بیماروں کو شفا عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں اس راستے پر چلا جس کا تو نے قرآن میں ذکر فرمایا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں گمراہی کے راستے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اپنے نبی کی محبت, اپنے نبی کی آل اولاد کی محبت, حضور کے صحابہ کا احترام ہم کو عطا فرما. آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الرحمین. جزاکم اللہ بالخیر.